اللہ فرما رہے قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر۔ آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ ہمیں اتنی بڑی کتاب دی جائے گی، اتنا بڑا قرآن دیا جائے گا۔ جیسے ہم بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، الف با تا کی تختی پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، دوسری تختی پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، پڑھ رہے پھر بھول رہے، پڑھ رہے پھر بھول رہے۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی ہم پڑھتے ہیں کتاب فضائل اعمال، وہ فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا نورانی قاعدہ پورا بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ بعض دفعہ ایسا مشکل ہو جاتے ہیں نورانی قاعدہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، پورا ہو گیا بھول گیا، ہم نے کہا بھائی اس کو بڑھاؤ آگے ایسے ہی، ورنہ تو یہ تو خود بھی سر میں درد ہو رہا ہے اس کے، ہمارے بھی کر رہا ہے، جلدی سے اس کو کیا کرو آگے بڑھاؤ۔ تو قاعدہ پورا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کتنے بچے پہلی تختی سے بھاگ گئے، کتنے بچے دوسری تختی سے بھاگ گئے، کتنے بچے تیسری تختی سے بھاگ گئے، اور اب کے تو اللہ معاف فرمائے لاک ڈاؤن میں اس کرونا کی وبا بلا میں کتنے دورہ پڑھنے والے دورہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کتنے مشکات پڑھنے والے مشکات چھوڑ کر بھاگ گئے، کتنے فارسی پڑھنے والے فارسی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ارے فارسی پڑھنے والے تو چھوڑ کر بھاگے ہی، پڑھانے والے بھی غائب ہو گئے۔ اجی ہم تو کاشتکار بن گئے، اجی ہم تو دکاندار بن گئے، اجی ہم نے تو پرچون کی دکان کھول لی، اب تو بس پڑھنا پڑھانا کیا چھٹی ہے بس تو پڑھنے پڑھانے کی۔ ارے یہ وبا بلا تمہیں مدرسوں سے مسجدوں سے سیکھنے سکھانے سے پڑھنے پڑھانے سے قریب کرنے کے لیے لائی گئی تھی، اور تم نے اس وبا بلا کو بہانہ بنا کر مدرسے چھوڑ دی، مسجدیں چھوڑ دی، خانقاہیں چھوڑ دی، راہ خدا کی نقل و حرکت جماعتوں میں نکلنا چھوڑ دیا کہ یہ وبا آگے بلا۔ ارے کھانا چھوڑا نہیں، پینا چھوڑا نہیں، سونا چھوڑا نہیں، پہننا چھوڑا نہیں، کیا مصیبت آئی کہ تم نے پڑھانا چھوڑ دیا؟ کیا مصیبت آئی کہ تم نے پڑھنا چھوڑ دیا؟ ارے پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، پڑھانا کبھی نہیں چھوڑنا ہے چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، تبلیغ کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ہے چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ پڑھو گے تو اللہ کے نبی کو امید بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی کتاب دیں گے، اور اللہ نے عطا فرما دی۔ جیسے ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ ہمارا نورانی قاعدہ پورا ہوگا، ہم حافظ بن جائیں گے اور ہم قاری بن جائیں گے، ہم عالم اور مفتی بن جائیں گے، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے قاعدہ بھی پورا کرا دیا، ناظرہ بھی پورا کرا دیا، حفظ بھی پورا کرا دیا، تجوید بھی ہو گئی، اور نحو بھی آ گیا، صرف بھی آ گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے کیا کر دیا؟ بولو، پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی کو بھی امید نہیں تھی کہ انہیں قرآن دیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، 20ویں پارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تو آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ اتنی بڑی کتاب قرآن اللہ نے آپ کو دے دی۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا، پڑھو، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا، آج پڑھ لو، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے اتنی بڑی کتاب قرآن دے دیا، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے مددگار مت بننا۔ کافر نافرمان یہ چاہیں گے کہ قرآن کی تبلیغ نہ ہو، قرآن کی تعلیم نہ ہو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ختم ہو جائے، قرآن کا سیکھنا سکھانا ختم ہو جائے، قرآن کا پھیلانا ختم ہو جائے۔ وہ یہ چاہیں گے اگر تم نے تعلیم چھوڑ دی، اگر تم نے تبلیغ چھوڑ دی، اگر تم نے عمل چھوڑ دیا تو تم نافرمانوں کے مددگار بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بولو، تبلیغ چھوڑنا، تعلیم تعمیل چھوڑنا، یہ کافروں کو مددگار بننا ہے۔ اس لیے صاف اللہ نے فرمایا، سن لو کان کھول کے سارے مدرسے میں پڑھنے والوں پڑھانے والوں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں ایمان والوں سن لو، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، آپ کی طرف آیتیں نازل ہونے کے بعد کائنات میں کوئی آپ کو قرآن کی تبلیغ سے روک نہ سکے، قرآن کی تعلیم سے روک نہ سکے، قرآن کی تعمیل سے روک نہ سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، پڑھو، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یہ قرآن میں 20ویں پارے میں ہے۔ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ
بعد وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، تعلیم فرض کی، تعمیل فرض کی۔ اس لیے اللہ کے نبی پر قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ ارے بولو، ارے کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ ارے کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ اگر اللہ کے نبی یہ سوچتے کہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا نازل ہو جائے، پورا سیکھ لوں سمجھ لوں پھر تبلیغ کروں گا تو تبلیغ ہو جاتی؟ ارے 23 سال کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 40 سال کے جب آپ تھے تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا۔ اگر آپ سوچتے پہلے پورا قرآن پڑھ لوں نازل ہو جائے پھر تبلیغ ہوگی تو تبلیغ ہو جاتی؟ ارے قرآن نازل ہوتا رہا تبلیغ ہوتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا عمل ہوتا رہا، قرآن نازل ہوتا رہا اور قرآن پھیلتا رہا، تو ساری دنیا کے اندر قرآن بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا اور تبلیغ بھی آ گئی۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ ہم خوب محنت سے مدرسوں میں پڑھیں گے۔ ارے زور سے تو کہہ دو، جنہوں نے ناظرہ شروع کیا ہے کہ مکمل ناظرہ کریں گے، جنہوں نے حفظ شروع کیا ہے مکمل حفظ کریں گے، جنہوں نے تجوید شروع کی ہے تجوید مکمل کریں گے، جنہوں نے مولویت شروع کر دی ہے مکمل عالم بنیں گے، افتاء کریں گے، تخصص فی الحدیث پڑھیں گے، تخصص فی التفسیر پڑھیں گے، اور سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کریں گے، کبھی پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ہو نیت پکی؟ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ مدرسے میں رہ کر مشورہ کریں گے، روزانہ مدرسے میں رہ کر تعلیم کریں گے، روزانہ مدرسے میں رہ کر تشکیل کریں گے، اپنے ساتھیوں کو جمعرات کو جماعت میں لے جائیں گے، سہمائی شدماہی میں جماعت میں لے جائیں گے، اور بقرعید کی چھٹیوں میں جماعت میں لے جائیں گے، اور رمضان میں جماعت میں لے جائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ارے بولو، پڑھنے پڑھانے والوں کو پڑھنے پڑھانے کے وقت چھیڑو مت، اور جب چھٹی ہو جائے تو چھوڑو مت، ان کی جماعتیں بناؤ اور ساری دنیا میں ان کو پہنچاؤ، تاکہ ساری دنیا کی جہالت ختم ہو جائے، ساری دنیا کی غفلت ختم ہو جائے، ساری دنیا میں قرآن حدیث سنت شریعت عبادت اور دعوت زندہ ہو جائے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ محنت سے پڑھیں گے۔